چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلیں ہاں چیستان یعنی کون لوگ. من چیستم میں کون ہوں. من چیستم میں کون ہوں. البتہ یہ جو چیست آتا ہے ایک آتا ہے چیست ایک آتا ہے کیست. چیست یعنی کیا ہے, کیست یعنی کون ہے. چیست اشیاء کے بارے میں آتا ہے, کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. جب کسی چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہے تو چیست کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے ان چیست یہ کیا ہے. اب اس کی حقیقت سے آگاہ کریں گے, کہیں گے کہ ان میزس ان کتابس. آن چیز سامنے کوئی چیز دکھ رہی ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے, میں اس کی حقیقت سے بے خبر ہوں, لا علم ہوں, اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آن چیز وہ کیا ہے. تو آپ کہیں گے کہ آن درخت انارس فرض کر لیں, وہ انار کا درخت ہے, گھر ہے کسی کا, کہیں گے نا آن کتاب خانے آسان مسجد ہے مدرسہ جو بھی رہے گا آپ سچائی بتائیں گے. ایک ہوتا ہے کیست کون ہے, کیا ہے کیست جو ہے یہ شخص کے آشنائی کے بارے میں. جب انسان کسی دوسرے انسان سے ناواقف ہوتا ہے, سمجھ رہے, جب ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں پہچانتا تو شخص کی معرفت کے لیے کیست لاتا. کہیں گے ان کیست یہ کون ہے جو آپ کے بازو میں بیٹھا ہو, کہیں گے ان برادر منس یہ میرا بھائی ہے. ان ہم کلاسی منس میرا ہم کلاسی ہے. یا آپ کہیں گے کہ ایشان برادر مثلا آغا مہدیس یہ مہدی کا بھائی ہے نا, جو بھی رہے گا. من چیستم میں کیا ہوں, کون نہیں کر, من چیستم میں کیا ہوں. ہمیں مرا دوست دارند, ہمیں مرا دوست دار. مرا یعنی من را, کیا تھا یہ اصل من را, ٹھیک ہے, اس کو ایک کر دیا گیا, نون کو حذف کر دیا, ہو گیا مرا, ٹھیک ہے. ہمیں مرا دوست دارن, سب مجھے دوست رکھتے ہیں, سب مجھے چاہتے ہیں, سب مجھ سے محبت کرتے ہیں. ہر فہائے من از ہر فہائے آخر کلمہائے یک دوست دانا خوب درست شده است. کہہ رہے ہیں کہ میرے حروف ان کلمات کے آخری حروف سے مل کر بنتا ہے. یہ بریکٹ کے اندر جو حروف دیے ہوئے جو کلمات دیے گئے ہیں, ان کلمات میں سے ہر کلمے کے آخری حرف لے لیں گے تو میرا وجود ہوگا, میں بنوں گا. ہر فہائے من میرے حروف, از ہر فہائے آخر کلمہائے یک دوست دانا خوب ان کلمات کے آخری حروف سے درست شده است بنا ہے. حالا بگوید من چیستم, اب آپ بتائیں میں کون ہوں. کیا ہے کتاب. احسن, کیا بنے گا کتاب. یک کا کاف, دوست کا تا, دانا کا الف اور خوب کا با, آخری حرف لینا ہے, ٹھیک. پاسخ دہید جواب دیجئے, زمانی کی تنہا ہستی بہترین رفیق و ہمراہ ما چیز کتاب ہے. چگونه ما از جهان و هرچه در آن هست با خبر می شویم. وقتی کی کتاب مطالعه می کنیم. چگونه زمان با وجود کتاب کوتاه می شود.
انسان کتاب میخواند زمان چگونه میگذرد باخبر نمیشود. اپنی طرف سے بنا. چلے باہر صورت ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنا تلاش کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. بیشتر بدانین زیادہ جانتے ہیں، مزید ہم جانتے ہیں. خزانہ دانش، دانش یعنی علم، علم کا خزانہ. خزانہ جانتے ہو، ذخیرہ، ایسی جگہ جگہ بہت سارے قیمتی چیزیں ہوں تو کہتے ہیں خزانہ. خزانہ دانش. البتہ صندوق الماری کو بھی کہتے ہیں خزانہ، ہے نا، جس میں اموال رکھے جاتے ہیں. خزانہ دانش، علم کا خزانہ. کتاب دارائے فوائد و برکات زیادی می باشد. یہ می باشد یعنی اصل کی جگہ پہ آتا ہے. می باشد یعنی کتاب بہت زیادہ فائدے اور برکتیں رکھتی ہے. کتاب دارائے، دارائے یعنی دارائے فوائد و برکات زیادی می باشد. کتاب بہت زیادہ برکتیں اور فائدے رکھتی ہیں. کتاب وسیلہ، کتاب ایک ایسا وسیلہ اور ذریعہ ہے برائے انتقال فکرہ، فکروں کو جا بجا کرنے اور منتقل کے لیے. فرہنگہ، تہذیب و تمدن کو، رسم و رواج کو منتقل کرنے کے لیے. عقیدہ، عقیدے اور نظریات کو منتقل کرنے کے لیے. ابھی نظریہ کتاب عقیدوں، تہذیب و تمدن، یا یہ کہہ سکتے ہیں آداب و سنن اور فکروں کو منتقل کرنے کا ایک وسیلہ ہے. انسان لکھتا ہے کتاب کے اندر اپنے عقیدے لکھتا ہے، دوسرا پڑھے گا اس کے عقیدے سے باخبر ہوگا. انسان نے جس سماج میں، جس معاشرے میں رہتا ہے، اس سماج اور اس معاشرے کے جو آداب و اطوار ہیں، جو رسوم ہیں، جو رواج ہیں، جو تہذیب ہے، اس کو لکھے گا، دوسرا پڑھے گا تو اس سے باخبر ہوگا. تو کتاب ایک وسیلہ ہے فکروں کو، عقیدوں کو، تہذیب و تمدن کو منتقل اور جا بجا کرنے کا. خدا بند منان معجز ابدی آخرین و محبوب ترین پیغمبر اسرا قرآن کریم، یعنی کہ خدا بند متعال نے معجز ابدی، اپنا آخری اور ابدی ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ اپنے محبوب ترین پیغمبر کو قرآن کی شکل میں دیا ہے، کتاب کی شکل میں. کہنا یہ چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خدا کا ہمیشہ باقی رہنے والا سب سے بڑا معجزہ جو اپنے سب سے محبوب پیغمبر کو عطا کیا وہ قرآن ہے، کتاب. کہ سر آمد ہمیں کتاب ہے آسمانی است، جو تمام کتابوں کا خلاصہ ہے، جو تمام کتابوں کے کیا ہے، محور ہے. سرآمد یعنی مرکز، محور، خلاصہ، جو بھی کہہ سکتے. کہ سر آمد ہمیں کتاب ہے آسمانی، جو تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. قرار دادے است، اب یہاں قرار دیا ہے، کیا ہے؟ یعنی بھائی قرآن آسان لفظ میں کہا، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو جو ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ کہ جو تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، قرآن مجید کو قرار دیا ہے. ٹھیک. از آن جائی کے کتاب توانست خدمات زیادی به انسان ہا بو کنت. ہاں کہنا جیسا کہ کتاب نے انسانوں کی بہت زیادہ خدمتیں کی ہیں، کتاب کے ذریعے سے انسانوں کی جو خدمات کی گئی ہے وہ
واقعاً قابل توجہ ہے. بہت زیادہ کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کی گئی ہے. کتاب ہی کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے. کتاب ہی کے ذریعے سے تمام معلومات ہم تک پہنچی ہیں. اگر ایک از آن جائے کہ جیسا کہ کتاب توانستے، کتاب کے ذریعے سے خدمات ذاتی بہت ساری خدمتیں بے انسانوں کی وہ کی جا سکتی ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یا جہاں تک کتاب کے ذریعے سے انسانوں کی بہت زیادہ خدمت کی جا سکتی ہے، افرادی بنیت ہائے بد نیز وارد میدان شدے. کچھ برے لوگ بری نیتوں کے ساتھ بھی میدان میں داخل ہو گئے ہیں. کتابوں کے ذریعے سے انسانوں کی بہت کچھ خدمت کی جا سکتی ہے اور کی گئی ہے، لیکن اس میدان میں بری نیتوں اور بری ارادوں کے ساتھ بھی کچھ وارد اور داخل ہو گئے ہیں. وہ کتابہائی نوشتے اند کے، اور ان لوگوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ باعث گمراہی انسانہ شدہ، جو انسانوں کی گمراہی کا سبب بنی ہے. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری کتابیں کیا ہے، انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں. ساری کتابیں انسان کے لیے مفید نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں مفید کتابیں ہیں، جہاں نیک ارادے کے ساتھ لوگوں کی خدمت کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ بری نیتوں اور برے ارادوں کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور ان کا ہدف اور مقصد وہ کتابیں لکھنے سے انسان کی خدمت نہیں ہے بلکہ انسان کی ضلالت اور گمراہی ہے. بہمین دلیل است کے، یہی وجہ ہے کہ کتابہ را بدو دستے تقسیم می کنند، کتابوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. کتابہ عام و زندے و مفید، کتابہ بد و گمراہ کنندے. ایسی کتابیں کہ جو انسان کو سکھانے والی اور انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں، عام و زندے یعنی تعلیم دینے والی ہیں، مفید فائدہ پہنچانے والی ہے. کتابہ بد و گمراہ کنندے، بری کتابیں اور گمراہ کرنے والی ہے نا. کتابوں کو دو حصوں میں تقسیم، دو طریقے کی کتابیں ہیں، اچھی اور بری، فائدہ مند اور نقصان دہ. ہم چنان کہ جس میں انسان برائے ادامہ زندگی و سالم ماندن نیاز بے غذاء خوب و مفید دارد، روح و روان آدمی ہم برائے رسیدن بے تکامل بے غذاء مفید نیاز مند است. کہہ رہے کہ جس طریقے سے انسان کا جسم اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اور صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اچھی اور مفید غذاؤں کا محتاج ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح اور اس کی جان بھی منزل کمال تک پہنچنے کے لیے مفید غذا کا کیا ہے، محتاج ہے. آسان لفظ میں کہا جائے، انسان جسم و روح سے مل کر بنا ہے. جسم انسان کا کیا ہے، صحت مند رہے، انسان کی زندگی آگے بڑھتے رہے، اس کے لیے اچھی اور مفید غذاؤں کی ضرورت ہے. روح کے بھی تقاضے ہیں، روح کو بھی غذا چاہیے، روح کو بھی تکامل چاہیے. روح کی تقویت اور روح کے تکامل کے لیے بھی کیا ہے، اچھی غذاؤں کی ضرورت ہے. تو جسم کی غذاؤں کو تو ہم پہچانتے ہیں، جسم کی غذاؤں کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. بریانی چاہیے، مٹن چاہیے، چکن چاہیے، مچھی چاہیے، کیا چاہیے ہے نا. لیکن روح اور نفس کی
کی سالم اور مفید غذا کیا ہے؟ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ خامنئی فرمودے ہیں، رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ فرماتے ہیں، کتاب غذائے روح انسان ہے، انسان کی روح کی غذا روح کو زندہ رکھنے کے لیے، روح کو باقی رکھنے کے لیے، روح کو مضبوط کرنے کے لیے، روح کی سلامتی کے لیے، روح کے تقابل کے لیے کیا ہے؟ کتاب کی ضرورت ہے۔ کتاب روح کی غذا ہے۔ امروز در دنیا میلیاردها جلد کتاب برای انتقال تجربہ و تبلیغ افکار و عقائد وجود دارد۔ کہہ رہے ہیں کہ امروز آج کل امروز موجودہ دور میں دنیا میں لاکھوں کروڑوں جلد کتابیں کیا ہے اپنے تجربات کو اور اپنے افکار و عقائد کی تبلیغ کے لیے موجود ہیں۔ آج کے دور میں ہزاروں جلد کتابیں اپنے تجربوں، تبلیغ، افکار کی تبلیغ اور عقائد کی تبلیغ کے لیے مل جائیں گی، موجود ہیں۔ چه زیباست کہ انسان بے تمانت کتابی بے نویسد، کتنا اچھا ہوتا، کتنی خوبصورت بات ہوتی کہ انسان ایسی کتاب لکھتا کہ ہم در زمان حیاتش و ہم پس از مرگش باعث ہدایت و نجات انسان ہر کہ جو کتاب لکھنے والے کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کی ہدایت اور نجات کا سبب اور ذریعہ بنتی۔ قطعاً چنین کتابی برای صاحبش خیر و برکت و رحمت الہی رب ارمغان میں آورد۔ یقیناً اس طریقے کی کتاب کہ جو پڑھنے والے کو زندگی میں فائدہ پہنچائے، اس کے لیے ہدایت کا سبب بنے اور مرنے کے بعد اس کی نجات کا ذریعہ بنے، یقیناً ایسی کتاب کے لکھنے والے رحمت الہی کے تحفے کے یا خیر و برکت کے حقدار ہیں۔ قطعاً یقینی طور پر چنین کتابی اس طریقے کی کتاب برائے صاحب کتاب کے لیے یعنی مؤلف کے لیے خیر و برکت و رحمت الہی رحمت الہی اور اس کی خیر و برکت کو بے ارمغان میں آورت تحفے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یعنی یہ چیزیں صاحب کتاب کو ملتی ہیں، رحمت الہی سے نصیب ہوتی ہے، خیر و برکت اس کی زندگی میں آتی ہے۔ درس ششم گردن بندی بابرکت، ٹھیک، برکتی ہاتھ گردن بند کہا جاتا ہے ہاتھ کو۔ چلیں یہ ایک داستان ہے، ایک واقعہ ہے، آج اسے زبانی خلاصے کے طور پہ بتا دیتا ہوں تاکہ کل سیدھے تطبیق کی جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی کریم اپنے اصحاب کے بیچ تشریف فرما تھے۔ آنے والے نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس چاہیے، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، مجھے زیادہ راہ چاہیے۔ تین چیزوں کا اس نے تقاضا کیا، ٹھیک۔ ایک سائل، ایک فقیر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے تین سوال کرتا ہے، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، بے لباس ہوں، لباس چاہیے، مسافر ہوں، زیادہ راہ چاہیے تاکہ اپنے وطن جا سکوں۔ جب اس نے تین سوال رکھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ بھئی کون ہے کہ اس کے سوالوں کا جواب دے، جو اس کی ضرورتیں پوری کرے۔ اصحاب پیغمبر میں سے کسی نے بھی اظہار نہیں کیا یا آمادگی ظاہر نہیں کی، کسی نے نہیں کہا کہ میں اس کی ضرورتیں پوری کروں۔ اور نبی کریم کے پاس بھی اس وقت اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔
جب دیکھا کہ اصحاب میں سے کوئی اس سائل کا جواب نہیں دے رہا ہے تو نبی کریم نے کہا کہ چلو میں تمہیں ایسے در کا پتہ بتاتا ہوں کہ جس در پر جانے کے بعد تمہاری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی. یہ جو تمہارے سوالات ہیں اس کا بہترین جواب مل جائے گا. پھر نبی کریم نے اپنی بیٹی جناب سیدہ کے گھر کا پتہ بتایا. سائل آیا در سیدہ پر کھٹکھٹایا. شہزادی نے پوچھا کون ہے؟ داستان بتائی کہ ایسی ایسی بات ہے، آپ کے بابا نے بھیجا ہے، میری یہ سوالات تھے. تو اتفاق سے ان کے پاس بھی کچھ اس کو دینے کو نہیں تھا، صرف ایک ہار تھا جو ہار ان کے کسی رشتے دار نے، خاندان والوں نے یا عزیز و اقارب میں سے کسی نے تحفے کے طور پر دیا تھا. سمجھ رہے؟ کچھ نہیں تھا. کیا تھا؟ تحفے کے طور پر کسی نے شہزادی کو ہار دیا تھا. شہزادی نے وہ ہار اٹھایا، اس کو معطر کیا، رومال کے اندر لپیٹا اور سائل کو دے دیا. کہا لے جاؤ، یہ ہار بیچ کر کے اپنی ضرورتیں پوری کر لینا، امید ہے کہ یہ کفایت کرے گا، اس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اس نے ہار لیا اور ویسے ہی لے کر کے بجائے یہ کہ بازار جاتا، دوبارہ پھر آیا خدمت پیغمبر میں. یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی نے یہ عنایت کیا ہے، میں یہ ہار بیچنا چاہتا ہوں، یہ ہار بیچ کر کے میں اپنی ضرورت ہے. پھر اللہ کے رسول نے اعلان کیا، جیسے پہلے اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو اس کی مدد کرے گا، اب اعلان کر رہے ہیں کہ کون ہے جو اس ہار کو خریدے گا. جب نبی خدا نے ہار بیچنے کی بات کہی، اعلان کیا کہ کون ہے جو اس ہار کو خریدے گا، تو روایت میں کہ عمار یاسر، جناب عمار یاسر اس ہار کو خریدنے کے لیے تیار ہوئے. کہا میں خریدوں گا. بس بات تمام ہوئی. کہا کہ چلو اس کے لیے تمہیں میرے گھر جانا پڑے گا. چنانچہ عمار یاسر اس سائل کو لے کر کے اپنے گھر آئے، بہترین کھانا کھلایا، بہترین لباس دیے اور کچھ رقم دی. جانور وغیرہ بھی دیے، رقم بھی دیے. وہ آسانی کے ساتھ اس فقیر کو اس کے وطن تک پہنچا سکے. سائل تو یہ پا کر کے نکل گیا، اس کا سب کچھ پورا ہو گیا. عمار یاسر نے اس ہار کو چوما، پیشانی سے لگایا اور اپنے خادم سے کہا، اپنے نوکر سے کہا، اپنے غلام سے کہا کہ یہ ہار لے کر کے بنت پیغمبر کی خدمت میں جاؤ اور کہنا کہ عمار یاسر نے یہ ہار آپ کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا ہے، اور تحفے اس کے ساتھ ساتھ، ہار کے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں بھی شہزادی کی خدمت میں دیا، شہزادی کی غلامی میں دیا. اب عمار یاسر کا غلام وہ ہار لے کر کے شہزادی کے دروازے پہ آتا ہے. شہزادی دروازہ کھولتی ہے. اچھا تو سارا ماجرا بتایا کہ یہ میرے مالک عمار یاسر نے یہ تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور مجھے بھی آپ کی غلامی میں دیا ہے. شہزادی نے رومال کھولا تو دیکھا کہ وہی ہار ہے جو میں نے سائل اور فقیر کو دیا تھا. شہزادی نے خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور فرمایا کتنی برکتوں والا ہار تھا. ایک بھوکے کا پیٹ بھر گیا، ایک بے لباس کو لباس مل گیا، ایک اجنبی کو، ایک مسافر کو ذات راہ مل گیا. اور پھر جو غلام آیا تھا اس نے بھی کہا کہ جا خدا کی بارگاہ، خدا کی راہ میں میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اور ایک غلام کو بھی آزادی مل گئی اور ہار جس کا تھا اس کے پاس بھی آ گیا. یہ برکت، یہ واقعے سے جو برکت کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہے، برکتوں کا معنی ہم لوگ جو سمجھتے ہیں
وہ صرف اضافے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ برکت یعنی اضافہ. 100 روپیے کا 120 ہو جائے تو برکت ہے. 200 روپیے کا 250 ہو جائے تو برکت ہے نا. 500 کے 700 ہو جائے تو یہ برکت ہے. برکت کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے. اضافہ یقیناً برکت ہے. برکت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اضافہ ہو جائے کسی چیز میں. ایک برکت اضافہ نہیں ہے. ایک برکت یہ ہے کہ شے کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے ضروریات پوری ہو جائے، ٹھیک، اور مال کم نہ ہو. ضرورتیں پوری ہو جائے اور مال میں کمی نہ آئے، یہ بھی برکت ہے. کہ آپ کا جو سرمایہ تھا وہ سرمایہ بھی محفوظ ہے اور جو ضرورتیں تھیں وہ بھی پوری ہو گئی، کام بھی چل گیا. یہ بھی ہے نا. لیکن ہم لوگ اس طریقے کے برکت کے مفہوم کو برکت نہیں مانتے، ہے نا. بھائی یہ برکت ہے، میرے پاس اگر 1000 روپیہ ہے اور 2-3 کام میرے ہو جاتے ہیں، اس سے میں پیسہ بھی بچ جاتا ہے تو برکت ہے. یہ سمجھ گئے. ادھر ہار میں کوئی اضافہ ہوا ہے کیا؟ ہار تو وہی ہے جو شہزادی نے دیا تھا. پلٹ کے آیا ان کے پاس. ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کچھ رکھ دیا گیا ہو، کچھ اضافہ کر دیا گیا ہو. نہ، ہار جس صورت میں جس طریقے سے شہزادی نے فقیر کو دیا تھا واپس بالکل اسی انداز میں اسی طریقے سے آیا ہوا ہے، کچھ اضافہ نہیں ہوا ہے. تو اگر اضافہ والا مفہوم لیا جائے تو کدھر برکت ہے؟ برکت کدھر ہے؟ کثرت والے مفہوم کے ذریعے سے اگر برکت کو سمجھا جائے تو یہاں تو برکت نہیں دکھ رہی ہے. ہر جیسا تھا ویسے ہی ہے نا. لیکن اگر ضرورت والے مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے، اور شہزادی نے بھی اسی کی طرف توجہ دی ہے کہ کتنا برکتی ہے ہار، ہے نا. ضرورت پوری ہوئی ہے 4 لوگوں کی، 4 طریقے کی کہتے ہیں. معذرت، یہ واقعہ جو ہے خوبصورت واقعہ ہے. اس میں بہت سارے اور بھی نکات ہیں. مثلا ایک یہ کہ اصحاب پیغمبر موجود تھے، مدد کرنے کی بات آئی تو کوئی نہیں اٹھا، ہار خریدنے کی بات آئی تو گولی لگانے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے. ایک یہ. دوسرے، اصحاب نے اگر جواب نہیں دیا تھا، نبی کریم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو کیا مدینے میں ان کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے در کی طرف نبی کریم رہنمائی کرتے؟ کیوں اپنی بیٹی کے در کی طرف رہنمائی کی؟ جبکہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے حالات سے بھی واقف تھے، اکثر جاتے تھے تو اپنی بیٹی کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء ان کو نہیں ملتی تھی. مدینے کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے دولت مند، ثروت مند، ان کے در کا پتہ کیوں نہیں بتایا اللہ کے رسول نے؟ اپنی غریب بیٹی کے در کا پتہ کیوں بتایا؟ اس میں بہت سارے گوشے نکلے گئے. چلے بہر صورت میں یہ گردن بند ہے بابرکت. انشاءاللہ کل تطبیق کریں گے. آج میں نے صرف آپ لوگوں کو ایسی خلاصتاً بتا دیا ہے اپنی زبان میں، تاکہ کل جب تطبیق کریں تو مطلب کو سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک، چلیں.